حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی اسلامی تاریخ کا ایک ایسا روشن باب ہے جو صبر، حکمت، قربانی اور امت کی رہنمائی سے بھرا ہوا ہے۔ آپ رسول اللہ کے نواسے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے تھے۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی اور بچپن ہی سے آپ رسول اکرم کی محبت اور شفقت میں پروان چڑھے۔ حضور اکثر آپ کو اور آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھاتے اور اپنی امت کو یہ تعلیم دیتے کہ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ امام حسن علیہ السلام اپنی برباری، حلم، صلح پسندی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو اب خلیفہ مقرر ہوئے، لیکن امت میں اس وقت شدید اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ ایک طرف شام کے حکمران حضرت امیر معاویہ تھے جو اپنے اقتدار کو مضبوط بنانا چاہتے تھے، اور دوسری طرف اہل عراق تھے جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کی خلافت کو تسلیم کیا تھا۔ یہ کشمکش مسلمانوں میں مزید خونریزی کا سبب بن سکتی تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی حکمت اور امت کے اتحاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عظیم فیصلہ کیا۔ اپنے حق خلافت کو چھوڑ کر صلح کو ترجیح دی تاکہ مزید خون بہنے سے بچایا جا سکے۔ اس فیصلے پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے وہی راستہ اختیار کیا جو اسلام کے امن اور بقا کے لیے ضروری تھا۔ تاہم دشمنوں نے اس قربانی کو کبھی برداشت نہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ امام حسن علیہ السلام دنیا سے اٹھ جائیں تاکہ ان کے لیے حکومت اور اقتدار کی راہیں آسان ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں کئی سازشیں رچی گئیں۔ ان سازشوں میں سب سے بڑی اور افسوسناک سازش یہ تھی کہ آپ کو زہر دیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے کا واقعہ آپ کی اپنی بیوی کے ہاتھوں پیش آیا۔ اس بیوی کا نام جادہ بنت اشس تھا۔ اشس بن قیس خود ایک منافق طبیعت رکھنے والا شخص تھا جس نے ہمیشہ اہل بیت کے خلاف سازشوں میں حصہ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ جادہ کو امیر معاویہ نے لالچ دیا کہ اگر وہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دے تو اسے بھاری انعام کے ساتھ ساتھ یزید سے نکاح کروا دیا جائے گا۔ دنیاوی لالچ اور اقتدار کی خواہش نے جادہ کو اس مکروہ عمل پر آمادہ کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام کو دیا گیا زہر انتہائی زہریلا اور مہلک تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ زہر پینے کے بعد آپ کی حالت بگڑ گئی اور جسم کے اندرونی حصے متاثر ہونے لگے۔ آپ کئی دن تک شدید تکلیف میں مبتلا رہے، لیکن اس کے باوجود صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو وصیتیں کرتے رہے اور ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ جب امام حسن علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب دنیا سے رخصتی قریب ہے تو اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور انہیں امت کی رہنمائی کی ذمہ داری سونپی۔ آپ نے فرمایا کہ حسین، میرے بعد تم اہل بیت کے چراغ اور امت کے رہنما ہو، تمہیں صبر اور حق پر قائم رہنا ہے، چاہے مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت اہل بیت کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھی۔ مدینہ منورہ میں آپ کی شہادت کی خبر پھیلتے ہی ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ مسلمان غم سے نڈھال ہو گئے اور سب کو یہ احساس ہوا کہ ایک عظیم شخصیت کو دشمنوں نے ظلم کے ساتھ شہید کر دیا۔ آپ کی نماز جنازہ انتہائی غم و اندو کے ساتھ ادا کی گئی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ سوال ہمیشہ ذہنوں میں آتا ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کیوں کر سکتی ہے جو نبی کریم کے نواسے اور اہل بیت کے سردار تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ انسانی کمزوری اور دنیاوی لالچ کی بدترین مثال ہے۔ جادہ نے دولت اور اقتدار کے لالچ میں آ کر ایک ایسا جرم کیا جس کی سزا اسے دنیا و آخرت میں ملنی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امیر معاویہ نے اپنے وعدے کو بھی پورا نہیں کیا۔ جادہ کو نہ یزید سے شادی کرنے دی گئی اور نہ ہی عزت ملی۔ اس نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی برباد کی۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ اہل بیت نے ہمیشہ قربانی دی، صبر کیا اور ظلم کے مقابلے میں حق کا پرچم بلند رکھا۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہمیں یہ سبق دیا کہ اقتدار اور دنیاوی حکومت کی کوئی حیثیت نہیں، اصل مقصد امت کو جوڑنا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ان کی شہادت نے آنے والے زمانے کے لیے بھی راہیں ہموار کیں۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قربانی پیش کی اور دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔
اہل بیت کی تاریخ میں یہ سانحہ ایک روشن اور دردناک حقیقت ہے کہ دنیاوی لالچ اور سیاست کی خاطر لوگ کس طرح ایمان اور رشتوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن امام حسن علیہ السلام کا صبر اور حلم آج بھی مسلمانوں کے لیے مشل رہا ہے۔ اپنے دکھا دیا کہ ظلم کا جواب سب سے دینا، امت کو تقسیم ہونے سے بچانا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔